وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں آسیہ مدنی ہوں اور آج ہم حاضر خدمت ہیں بسلسلہ پروگرام خواتین کے شرعی مسائل. اس پروگرام کے پچھلی ایپیسوڈ میں بہت ہی دلچسپ باتیں جاننے کا موقع ملا جو کہ تربیت اولاد کے حوالے سے اور اس کے سلسلے میں ماں کی ذمہ داری کے حوالے سے تھیں. جو بات سامنے آئی وہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھی کہ باپ جہاں پر اولاد کی نفقہ دینے کا ذمہ دار ہے، تربیت کا ذمہ دار بھی بنیادی طور پہ وہ ہے، اور تربیت کے سلسلے میں پالیسی ڈرا کرنے کا بھی، پالیسی پر عمل کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا بھی، اور ماں جو ہے وہ اس پالیسی کے مطابق چلنے کی پابند ہے. تو بڑی یہ بھی بات سامنے آئی کہ ایک خاتون کے اوپر بچے کی پرورش کے بارے میں زور تو بہت دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پرورش کی جو ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، یہ ذمہ داری سے زیادہ حق ہے. اس کو حق تو دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرورش میں خود سامنے آئے، لیکن اگر ذمہ داری کی بات کی جائے گی تو یہاں پر ذمہ داری باپ کی ہوگی. اسی لیے ہم نے اسی سے ملتا جلتا ایک ایسی آج موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی میں تو چلیے باپ بھی ذمہ دار ہے، ماں بھی ذمہ دار ہے، لیکن اگر شادی ہی باقی نہیں رہی تو اب یہ جو ماں ہے جس کو طلاق ہو چکی ہے یا میاں ماں اور باپ میں علیحدگی ہو چکی ہے تو اس پر اولاد کے سلسلے میں کیا ذمہ داریاں آئیں گی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مسز رضیہ مدنی والدہ محترمہ موجود ہیں. آپ اسلامک انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ ہیں، آپ کے تحت کئی اسکولز اور کئی برانچز کام کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں. تو ان کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور ان سے میں سب سے پہلے ایک بہت ہی عجیب سا سوال کرتی ہوں. ہم نے ماں کی ذمہ داری کی بات کی اور آج چونکہ ہمارے پروگرام کا جو دار و مدار ہے وہ اکیلے ہو جانے کی صورت میں ماں کی ذمہ داریاں ایز ویل ایز اس کے حقوق کے بارے میں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بن بیاہی مائیں ہوتی ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ جو بن بیاہی مائیں ہیں ہمارے معاشرے میں تو الحمدللہ ایسے کیسز بہت کم ہیں، لیکن ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یورپ میں ایسی مائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی ارادے سے ہیں نا، لہٰذا ٹھیک ہے ہم ان کے مسائل پر بھی بات کر تو سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بن بیاہی ماں کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، ناجائز تعلقات قائم کر لیے، لیکن اس کی رضا شامل تھی، تھی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی رضا شامل نہیں تھی، کسی نے ریپ کر لیا. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ دوسری صورت جو ہے نا یہ عام ہے. عورت جو ہے وہ بیچاری کہیں سفر پہ جا رہی ہے، کہیں گھر میں اکیلی خاندانی ہے، تنازع کا شکار ہو کہیں گئی ہے، خاندانی تنازع کا شکار ہو گئی ہے، گھر میں بعض اوقات اپنے گھر میں ہی وہ محفوظ نہیں ہوتی. ایسے کیسز بھی آج کل بڑے عام ہو رہے ہیں. تو اگر عورت جو ہے اس کو ریپ کر دیا جائے تو کیا اس ماں کے حقوق ختم ہو جائیں گے؟ اصل بات ہے وہ تو مجبور ہے بیچاری، اس نے اپنے بچے کو جنم دیا، اپنے بچے کو وہ پالے گی بھی، اور اس کا بچہ جو ہے وہ اس کی ماں کی جو اس کی حقوق ہیں وہ ادا بھی کرے گا. ہمارے معاشرے میں عام طور پہ دوسری صورت حالات ہوتی ہے، بچیاں ریپ کا شکار ہو جاتی ہیں. یہ پچھلے دنوں میں نے ابھی ایک کلپ دیکھا، ایک 13 سال کی بچی ماں بن گئی. ظاہر ہے ایسی بچیاں بیچاری مجبور ہیں، مظلوم ہیں، ان میں ان کی اپنی رضا شامل نہیں تھی، ان پہ جبر کیا گیا. تو لہٰذا یہ مائیں جو ہیں یہ ایک لحاظ سے معاشرے کی طرف سے وہ جبر کا شکار ہیں، ظلم کا شکار ہیں، اور اس لحاظ سے معاشرے کو ان کا خیال بھی کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ اس صورتحال میں ماں پر تو باپ کی بھی ذمہ داریاں آ گئی نا، تو چلیے اس صورتحال کو ایک دوسری شکل میں دیکھ لیتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، اب وہ دونوں شوہر بیوی نہیں ہیں لیکن اولاد موجود ہے، نابالغ بھی ہے، نومولود بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس کے سلسلے میں کون ذمہ دار ہے، باپ ہے یا ماں؟ اصل بات یہ ہے کہ
میاں بیوی کی نبی نہیں، اولاد کا کیا قصور؟ سیدھی سی بات ہے، اولاد کا کیا قصور؟ اس لیے اولاد کو جو ذمہ داری ہے وہ اس کا باپ بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے۔ تو شریعت نے آغاز میں، چونکہ بچے کو ماں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آغاز میں ماں کو یہ حق دیا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلائے، اور اپنے بچے کو وہ اس کی ظاہر ہے جب دودھ پلائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی تربیت بھی کرے گی، لیکن یہ تو ہے اس کا حق۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے یا اس کا فرض ہے یا اس پہ لازمی ہے تو یہ بات غلط ہے۔ باپ ذمہ دار ہے، کیونکہ نسل باپ کی چل رہی ہے، گھر کا بڑا وہ تھا۔ اگر وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے بسایا نہیں، میں جا رہی ہوں، میں تو نئی شادی کروں گی، اپنا بچہ سنبھالو، تو شریعت نے اسے اجازت دی، ارے قطعاً اجازت، یعنی باپ کے اوپر ڈالے اور خود جا کے دوسری شادی کر لے۔ وہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے سمجھا کہ شاید یہ حق نہیں ہے، ورنہ اللہ نے کہاں اسے منع کیا؟ صرف عدت کی ذمہ دار ہے کہ تم طلاق کے بعد نکاح نہ کرو، عدت کے بعد وہ نکاح جہاں مرضی چاہے کرو۔ اچھا یہ بتائیے، چونکہ طلاق ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے اور اس اگلی آلویز، تو یہ بتائیے کہ عموماً جب طلاق ہو جاتی ہے، اب چلیے ماں نے ذمہ داری لے لی، آپ نے اپنے معاشرے کے ذکر کیا، عموماً ماں ہی پکڑتی ہیں ذمہ داریاں، بیچاری آگے شادی بھی نہیں کرتی ہیں۔ اچھا باپوں کا دل ہوتا ہے تو خرچہ دے دیتے ہیں، نہیں دل ہوتا تو مائیں تو اپنے بچوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتی نا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے باپ کے رشتہ داروں سے تو کوئی تعلق واسطہ ہے نہیں، تو زندگی کے جو کی ڈیسیجنز ہیں، جہاں پر ولی کی ضرورت پیش آتی ہے، جہاں پر باپ کی سالڈ حیثیت کی ضرورت پیش آتی ہے، پھر وہ اس کا کیا کیا جائے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں طے کر دی ہیں۔ شادی میں باپ نے اولاد کا ذمہ دار بننا ہے اور ان کی ذمہ داری اٹھانی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے ماں کرتی کیا ہے؟ اسے غصہ ہوتا ہے اپنے شوہر پر، اس نے میرے ساتھ یوں نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا، اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا۔ بچوں کے دل میں بھی شروع میں وہ تعلق نہیں رکھتا، بعد میں یہ تعلق نہیں رکھتا، شروع میں وہ تعلق نہیں رکھتا، بعد میں یہ نہیں رکھتی، یا بچوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دیتی ہے، اور اس کا نقصان ان کی اولاد کو پہنچتا ہے۔ اولاد اگر والد سے ملتی رہے گی تو والد سے محبت ہی لے گی، شفقت ہی لے گی، اور والد کو ذمہ داری کا احساس اور ذمہ داری کا بھی اس کو احساس رہے گا۔ اسی طرح بچے اگر دادکوں سے ملتے رہیں گے، اپنے دادا دادی سے، اپنے پھپھو اور اپنے چچا سے، تو وہاں سے انہیں محبت ہی ملنی ہے، اور والد سے اس کو۔ تو اب بیٹیوں کی شادی کرنی ہے تو کیا کریں؟ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، وہ لازماً پابند ہے کہ وہ اس کے باپ سے اجازت لے، یہاں شریعت اسے کوئی رعایت نہیں دیتی۔ اس لیے عورت کو اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے اس کے باپ سے انہیں ملواتے رہنا ہے، رابطہ رکھنا ہے، اس کے دادکوں سے رابطہ رکھنا ہے، کیونکہ جو مالی کفالت ہے وہ تو ذمہ داری یا باپ کی ہے، اور اگر باپ فوت ہو جائے، قرآن مجید صاف کہتا ہے کہ اس کے جو وارث ہوں گے وہ پھر اس اولاد کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ تو شریعت یہ ذمہ داری مرد پہ ڈالتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ کوئی قانون، کوئی اصول نہیں چلتا، اور صرف انا چلتی ہے، یا پھر عورت کیونکہ بچے سے محبت کرتی ہے، عورت اپنی اس محبت کی وجہ سے اولاد کو پال لیتی ہے، مرد تو عیش کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ نارملی تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں والدہ جو ہے وہ ذمہ داری لیتی ہے، بیچاری جیسے بھی لے، ٹھیک ہے، اور آپ نے یہاں پہ یہ بھی پابند کر دیا کہ اس کو زندگی کے کی ڈیسیجنز میں اس کے والد سے نہ صرف اجازت لینی ہے، رابطہ بھی رکھنا ہے۔ چلیے بات درست ہے آپ کی، اس میں فوائد زیادہ ہیں، نقصان کم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر والدہ کو کہیں دوسری شادی کرنی پڑ جائے، اب وہ نہیں بچے کا خیال کر سکتی، تو اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ بات یہ ہے والدہ نے وہ جوان ہے بھائی، 24 سال کی تھی، 22 سال کی تھی، طلاق ہو گئی۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ان کا پہلے 2 دنوں میں ہی معاملہ سیٹ نہیں ہوتا، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اب اس عورت کو شریعت حق دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارے، ٹھیک ہے، یا 2 بچے ہوئے، 4 بچے ہوئے، باپ نے طلاق دے دی، شریعت اس کو بھی حق دیتی ہے کہ عورت کی اپنی ازدواجی زندگی جو ہے اس کو گزارنے کا حق حاصل ہے اگر وہ چاہتی ہے تو، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کر لی شادی، اب بچے باپ کے پاس تھے، اب بچے باپ کے ساتھ ہی رہے، اس کے ساتھ اٹیچ تھے، ماں کے ساتھ۔ اب باپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو ان کو اکاموڈیٹ کر کے کرے گا؟ ان کو اکاموڈیٹ کرے گا، جیسے کرے گا وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بہت ہی دلچسپ بات چیت چل رہی ہے، ذرا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ چلے طلاق کی صورت میں تو والد کی ذمہ داری رہے گی، تو کیا خلا کی صورت میں بھی رہیں گی؟ تو بھی واپس ملتے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ
وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. ویلکم بیک. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ والدہ کو طلاق ہو گئی تو پھر تو ذمہ داری چلیے اس نے اٹھائی جب تک اٹھائی، لیکن جب نہیں اٹھا سکی تو اس کو آگے شادی کرنی پڑ گئی، تو آپ نے کہا کہ بچے والد کی ذمہ داری ہوں گے. تو یہ بتائیے کہ اگر طلاق کی صورت میں تو چلے ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تو اگر اس نے خلا لے لی اس کے سلسلے میں بچے ماں کی ذمہ داری ہوں گے؟ خواہ طلاق ہو خواہ خلا ہو، اچھا. ماں کا حق باقی رہے گا. ماں کا حق کیا تھا؟ ماں نے بچے کو پیٹ میں رکھا، ماں نے بچے کو جنم دیا، ماں نے بچے کو پالا، فرض کیا اس کے بعد پیدائش کے بعد ہی طلاق ہو گئی اور بچے باپ نے سنبھالے. یہی آخری صورت ہو سکتی ہے نا کہ ماں نے جنم تو دے دیا نا، کہ اس کے بغیر تو وہ ماں ہی نہیں نا بنتی. تب بھی ماں کے پاؤں تلے جنت رہے گی، اولاد کے اوپر یہ رہے گا کہ وہ اپنی ماں کو خوش رکھے اور ماں کو محبت کرنے کے سلسلے میں وہ وہیں پہ رہے گا. جی بالکل، وہ اپنے بچوں سے محبت کر سکتی ہے، تعلق رکھ بالکل. سکتی ہے اور یہ فخر کر سکتی ہے. اور باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اگر بچے اس کے پاس ہیں وہ ماں سے ملواتا رہے، کیونکہ بچے اگر ماں سے ملتے رہیں گے، جو محبت انہیں ماں سے ملنی ہے وہ انہیں دنیا میں اور کہیں سے نہیں مل سکنی. ویسے بھی وہ ستیلی ماں اگر انہیں پال رہی ہے تو اس صورت میں تو ان کا اور زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی سگی ماں سے ملتے رہیں. تو میں دوبارہ آپ سے یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ باپ اس سے بھی ماں کو چاہیے طلاق کے بعد، وہ پال رہی ہے بچے، باپ سے ملواتی رہے اور اپنے سسرال والوں سے بھی ملواتی رہے، انہیں وہیں سے محبت ملے گی. اور اسی طرح باپ کو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ بچوں کا رابطہ برقرار رکھے، ورنہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ بہت ہی آپ نے اچھی بات کی کہ شادی آپ کی نہیں نبھی تو اس میں بچوں کا کیا قصور ہے. تو جو بھی اس میں سے آئدر پارٹی ذمہ داری لے رہی ہے بچے کو اپنے پاس رکھنے کی، وہ ذمہ دار ہے کہ دوسرے کے ساتھ اس کا رابطہ برقرار رکھے. حالانکہ ہمارے ہاں اسی حق کو تو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ایک میں بات پھر کہنا چاہوں گی، اگر ماں اپنے بچے کو باپ سے نہیں ملواتی یا باپ اپنے بچوں کو ماں سے نہیں ملواتا، وہ اپنے اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں. ان کو جو شفقت اپنے باپ سے ملنی تھی، جو محبت ماں سے ملنی تھی، جو فوائد انہیں ملنے تھے، وہ ان کو ان سے محروم کر رہے ہیں. زبردست. یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں تو پھر بالکل ہی الٹا کھیل چل رہا ہوتا ہے نا. اچھا چلیے یہاں پر تو مجبوری ہوگی، عدالت نے وزٹنگ رائٹس دے دیے، یہ خاندان والوں نے پڑھا کے دلوا دیے کہ بھئی ملا جلا جا سکتا ہے. لیکن اب یہ ہیں ماں والدہ ہیں وہ اپنی جگہ پہ باپ کے خلاف بھڑکا رہی ہیں، اور والد ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ ماں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھئی اس کے بارے میں یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں کو اپنے غصے علیحدہ رکھنے ہیں اور یہ سوچنا ہے کہ ہمارے بچوں کا فائدہ کہاں پہ ہے. پچھلی سوال کا جواب بھی میں نے یہی دیا تھا کہ وہ اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ان کی جو محبتیں یا باپ سے انہیں جو فوائد اور جو باپ سے انہیں محبتیں ملنی تھیں ان سے محروم کر رہے ہیں. اب بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے جھگڑوں میں نا اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں. یہ شروع میں بچے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں، ماں انہیں اپنے بھڑکا رہی ہوتی ہے باپ کے خلاف، باپ انہیں ماں کے خلاف بھڑکا رہا ہوتا ہے. بچے تھوڑے سے ذرا سمجھدار ہو جائیں تو بچوں کو یہ سوچنا چاہیے ان کا جھگڑا اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارا تعلق ان سے میرا ماں کے ساتھ تعلق علیحدہ، میرا باپ کے ساتھ تعلق علیحدہ، ماں کے میرے اوپر حقوق علیحدہ ہیں، باپ سے میرے حقوق علیحدہ ہیں. اور بچوں کو تھوڑا سا بھی وہ سمجھدار ہو جائیں تو یہ چیز سوچنی چاہیے. لیکن مصیبت ساری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سوائے غصے کے، سوائے ایگو کے، عورت کو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عورت کو غصہ آتا ہے، وہ اپنے غصے میں بچوں کو سب سے پہلے مرد کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. میں تجھے بچوں کی شکل نہیں دیکھنے دوں گی. مرد کو غصہ آتا ہے تو وہ عورت کو بد کردار اور پتہ نہیں کیا کیا ثابت کر کے ماں کے سامنے پیش کرتا ہے اور انہیں ایسا ماں کا نقشہ دکھاتا ہے کہ بچے ماں سے متنفر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے بچوں کو، یہ تو جرم اللہ کے خلاف ہے. یہ اللہ کے خلاف جرم. ہاں آپ کی لڑائیاں اپنی جگہ پہ، آپ نے رب کے ساتھ تو بالکل ہی اور آپ کا معاہدہ تھا، اور آپ نے تو وہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آپ یہاں پہ نہیں کر سکے تو باقی دنیا کو آپ کیسے درس دے سکتے ہیں. چلیے ایک اور بھی میں سوال کرتی ہوں. اس سوال کا تعلق شادی شدہ ہونے میں یا متعلقہ ہونے سے متعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آپ نے کہہ دیا کہ والد پر اولاد کی ذمہ داری ہے. اس کے باوجود ہم سب جانتے ہیں کہ حقائق یہی ہیں کہ والدہ ہی پر ذمہ داری زیادہ آتی ہے، اس کی محبت کی وجہ سے آتی ہے، اس کی قبولیت کی وجہ سے آتی ہے، اور یہ افتخار بھی ہے. یہ بتائیے کہ اولاد کی پرورش کی وجہ سے ماں کی
عبادات مستقل ڈسٹرب ہوتی ہیں. کیا آپ کا خیال ہے؟ دیکھیے نا وہ رمضان جیسے چل رہا ہے تو کیا ہے کہ سب کے سب لوگ تراویح کی تیاریاں کر رہے ہیں اور جناب نوافل پڑھے جا رہے ہیں اور جناب اذکار بڑھا دیے گئے ہیں. یا پھر خاتون خانہ ہے جو بیچاری عصر سے لے کے جو دعا کا وقت ہے اس سے لے کے وہ کچن میں گھستی ہیں تراویح پڑھنے سے تو درکنار ان کو تو دہی جمانے کی یا دودھ کٹھا کرنے کی یا صبح کی وہ جو سحری کی فکر ہے وہ اپنی جگہ پہ, اس میں دورہ قرآن کہاں پہ چلے گئے, اذکار کہاں پہ چلے گئے, بلکہ روزہ بھی وہ اپنا ٹائم پہ نہیں رکھ سکتے. روزہ بھی ٹائم پہ نہیں ہوتا یہ ہے ادھر سے ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ادھر سے اس نے 2 لقمے لینے ہوتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے اس عورت کو ایک بات سمجھنی چاہیے, وہ ان ساروں کو روزہ رکھوا رہی ہے, ان ساروں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, ان ساروں کے اجر میں وہ ان ساروں کے اجر میں شامل ہے. اور وہ جب ایک اچھا انسان بن جائیں گے, نیک انسان بن جائیں گے, تو اس کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہوں گے, اس کی قبر ٹھنڈی کریں گے اور اس کے درجات بلند کرنے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ رب ہمارا مہربان ہے, وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں آئے گی اس کے اجر میں, ساروں کے اجروں میں سے اسے حصہ ملتا ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی مینجمنٹ اور پلاننگ کو بھی تو ڈالنا چاہیے نا. جو تو کام آپ کی طاقت سے زیادہ ہے اس کی تو چلیے ہمیں سمجھ آ گئی, لیکن یہ کہ اگر دیکھا جائے تو اپنے کاموں کو مینیج بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بات اولاد کو, شوہر کو بھی بتایا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ مجھے بھی کنسیڈر کر لیجئے. اور ٹھیک ہے جہاں ممکن ہے وہاں ضرور اتنا اہتمام کر لیجئے, لیکن جہاں پہ ممکن ہی ہے بعض وقت بچے بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے مسائل ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, نمبر 1. لیکن اگر آپ سستی کر رہی ہیں تو اللہ آپ کی سستی کو بھی آپ سے زیادہ, تو سستی نہ کیجئے, اپنی طاقت پوری استعمال کیجئے, اپنی صلاحیتیں پوری استعمال کیجئے, انشاءاللہ کمی کہیں نہیں ہو انشاءاللہ. اچھا میں دوبارہ اپنے اسی سوال کی طرف واپس آتی ہوں, وہ جو بن بیاہی ماں کے متعلق تھا. آپ یہ بتائیے کہ ناجائز بچہ, ٹھیک ہے, اللیجیٹیمیٹ, ایک بہت بڑی گالی بھی ہے ہمارے ہاں, ٹھیک ہے, حرامی. اس بچہ کہہ لیجئے یا اس فرد کی بات کر لیجئے, اس کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے؟ کیا اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے؟ شرعی معاملات میں اس کی کیا حصہ داری ہوگی؟ جو معاشرے کے اندر جو پروسیجرز چل رہے ہیں اس میں اس کی کیا کنٹریبیوشن ہوگا؟ اصل بات ہے بچے کا کیا قصور تو کیا اس کے والدین نے, یا کیا باپ نے, یا کیا ماں نے, یا دونوں نے مل کے کیا. اب یہ ہے کہ بچہ لا تزر وازرۃ وزر اخری, بچہ کسی کا بوجھ اٹھاتا نہیں ہے. بچے کو سب حق ملیں گے جو اس کو تھے. اس کا سب سے پہلا حق زندگی کا ہے. یہ ماں اس کو ابورٹ نہیں کرا سکتی, ماں ابورٹ نہیں کرا سکتی. حدیث میں آتا ہے ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے, مجھے اس سے حمل ہے, مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ, جب بچہ تمہارا ہوگا, تم بچے کو جنم دے لوگی, پھر میرے پاس آنا. پھر وہ بچہ جو ہے بچہ لے کر آتی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں جا کے اس کو دودھ پلاؤ. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, وہ پرو ایبورشن تھی. اب وہ میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے نا, تو جب سارے دلائل ہو گئے ایبورشن کے خلاف تو اس نے سب سے آخری پتہ یہ پھینکا, کہنے لگی یہ بتائیں اگر ریپ ہو گیا تو میں نے اس کو ایک دم کہا, میں نے کہا ریپ کرنے والا اس کا باپ سزا, بچے کو اس کی زندگی ختم کر دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ عورت جو ہے وہ پھر جب اس نے بچے کو دودھ چھڑا لیا تب اس کو رجم کیا گیا. اس بچے کو جینے کا حق ملے گا. اس بچے کو اگر رجم کر دیا جاتا تو بچہ ماں کے ساتھ مر جاتا. اللہ کے رسول نے اس بچے کو جینے کا حق دیا. جینے کے حق کے ساتھ اس کی سارے اس کو حقوق ملیں گے اس دنیا میں. انسان اپنے ماں باپ سے بہت سی اچھی باتیں بھی لے رہا ہوتا ہے اور بہت سی اپنی ماں باپ سے اس طرح کے بیک گراؤنڈ میں بعض اوقات اسے سفر بھی کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. شرعی طور پہ اس کو جینے کا حق ملے گا. اس کو اپنی ماں کے ساتھ وہ جو ہے ماں اس کا ماں کا نام بھی اس کو ملے گا. ماں اس کو پالے گی بھی, وہ اپنی ماں کی خدمت بھی کرے گا, وہ اپنے معاشرے میں زندگی گزارے گا. ہو سکتا ہے وہ کل کو بڑا نیک ہو جائے. اور یہ کتنی زبردست بات ہے کہ وہ رب العزت جس نے پیدا کیا ہے, جس کے بارے میں ہم بڑے منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں میری مرضی, وہ تو پیٹ کے اندر چھپے ہوئے وہ ایک ایسے بچے کی بھی حقوق کی اور اس کی زندگی کی ذمہ داری لیتا جو کہ اپنے حق کا نام بھی لینے کے قابل نہیں. جیسے کتنی آپ نے زبردست بات بتائی, اس کی ماں کی سزا کو ڈیلے ہی اس لیے کیا گیا کہ بچے کو کوئی فرق نہ پڑے. پھر حتیٰ کہ بعد میں اس کو یہاں تک کہ اس نے بچے کو دودھ پلایا کہ وہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا, پھر جا کے اللہ کے رسول نے حد اس پر ایگزیکٹ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. تو یہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ صرف شریعت میں ہی ہے. تو ہم اپنی بات کا آج اختتام کرتے ہیں
اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کی حکمتوں کو بھی سمجھ سکیں اور اللہ کے مدعا اور منشا کے مطابق عمل بھی کر سکیں. وما علینا الا البلاغ. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ